اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ساری دنیا میں امریکہ کے الیکشن پہ گفتگو ہوتی رہی ہے۔ الیکشن بھی ہو گیا فائنلی، اور جو بھی اس کا نتیجہ آ گیا سب کو پتہ چل گیا۔ نہ میں پولیٹیکل انالسٹ ہوں، نہ بننے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں کئی لوگوں کو فالو کر رہا تھا اس میں جو امریکنز ہی ہیں، اور ٹویٹر پہ جس طرح سے جو ان کی میسیجز چل رہے تھے، اور بہت ساری ریزنٹمنٹ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ ٹرمپ نے کیا کیا ہے اس پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فینومینا ہے بیسکلی۔ ٹرمپ کا آنا، اس کی پریزیڈنسی، اس کا چلے جانا تو ایک واقعہ ہے، وہ ہو ہی جانا تھا، اب نہیں جاتا تو اگلے 4 سال کے بعد چلا جاتا، کچھ اور خرابی ہو جاتی ہے واٹ ایور۔ لیکن بہرحال اصل میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ فینومینا کیا ہے اور اس کا یہ کہاں جا رہا ہے۔ دیکھیے، دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، بہت ساری انسپریشن باقی دنیا کے ملک ان سے لیتے ہیں، یا وہ وہاں بہت ساری چیزیں دوسرے ملکوں میں پیدا کرتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ پہلے کالونائز کر کے کرتے تھے، اب کالونی بنانے کا رواج نہیں ہے تو اب ریموٹ سے کالونی بنا لیتے ہیں، یعنی پراکسی وار کرتے ہیں تھرو پراکسی، یا تو الیکشنز یا رولرز کو کچھ نہ کچھ وہ ان کے میڈل کرتے ہیں یا انٹرفیئر کرتے ہیں، اپنی مرضی کے رولرز لے کے آتے ہیں۔ اور یہ بے شمار ملکوں میں یہ واقعات ہیں، چھوٹے ملکوں میں، جہاں پہ ایکچولی جو بھی ان کے جو ان کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ کہیں اور سے ڈائریکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کا آنا، ان کا جانا، ان کا رہنا، ان کا نکالے جانا، یہ سب کسی اور جگہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ پراکسی کالونیز بن چکی ہیں بیسکلی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آئیڈیولوجیکل انفلوئنس ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ بہرحال جو چیز آج کہیں بھی ہوتی ہے وہ ساری دنیا میں اگلے چند لمحوں میں پھیل جاتی ہے۔ فیشن بھی پھیلتے ہیں، خیالات بھی پھیلتے ہیں، گفتگو بھی پھیلتی ہے، خبریں بھی پھیلتی ہیں۔ تو یہ دوسرا ایریا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ انفلوئنس ہے جو چل رہا ہے۔ لیکن آن این اوور آل بیسس آر وی ریئلی پروگریسنگ؟ ٹیکنالوجیکل پروگریس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے، بٹ آن این اوور آل بیسس ایز اے ہیومن ریس کیا ہم واقعی ترقی فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ تو اس کا ذرا ایک چھوٹا سا ہم جائزہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، بڑے ملکوں میں انڈیا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یا سوویت بلاک آپ کہہ لیجئے اس کو، یورپ ہے۔ یورپ کے 2-3 بڑے ملک آپ اس میں نمونے کے طور پہ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ۔ یہ افریقہ ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ملک ہیں بہت سے، کوئی بڑا ملک وہاں پہ نہیں ہے۔ ساؤتھ امریکہ بھی سوائے برازیل کے بہت بڑا ملک نہیں ہے کوئی، ان بیچاروں کے بہت سارے اپنے مسائل ہیں۔ کیا ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیے، ہر ملک میں آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ جو بھی نئے رولرز آئے ہیں یا جو بھی نئے حکمران آئے ہیں وہ پہلے سے بدتر آئے ہیں۔ یعنی دیر از اے کانسٹنٹ چینج ٹو ڈیٹیریوریشن ایکچولی۔ آپ کوئی کسی کا نام لے لیں، جس کی مرضی ایگزامپل لے لیجئے، یہ ہر ملک میں آپ کو یہ فینومینا نظر آئے گا۔ جہاں پہ الیکشن ہے سو کالڈ، وہاں پہ بھی، اور جہاں پہ الیکشن نہیں ہے وہاں پہ بھی۔ جہاں الیکشن نہیں ہے وہ کم جگہ رہ گئی ہیں، 1-2-3 ہی رہ گئی ہیں جہاں پہ الیکشن نہیں ہے، نارتھ کوریا ٹائپ کہہ لیجئے۔ چائنا ہے جہاں الیکشن نہیں ہے، ویتنام میں الیکشن نہیں ہے، اور کوئی اسی طرح کے 1-2 ملک ہیں جہاں الیکشن نہیں ہے، ورنہ تو جنرلی کسی نہ کسی الیکشن ٹائپ کی کوئی چیز ہو ہی جاتی ہے وہاں پہ۔ تو خاص طور پہ جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ تو ڈیٹیریوریشن کا ایک ہے، سبھی جگہ پہ وہاں پہ ایک مستقل پروگرام چل رہا ہے۔ یعنی ہر نیا آنے والا پہلے سے کچھ زیادہ سخت مزاج ہے، کچھ زیادہ وہ سوسائٹی کو پولرائز کرتا ہے، اور جہاں اگر اس کا انفلوئنس زیادہ ہے تو ساری دنیا کو بھی پولرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹرمپ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اپنے ہمسائے میں دیکھ لیجئے، انڈیا میں جو ہوا ہے، جو مودی صاحب آئے ہیں، مودی صاحب کا مزاج دیکھ لیجئے، وہ بھی اسی پہ شدت پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ بھی لڑاؤ اور حکمرانی کرو پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ بھی دنیا میں خرابی پھیلانے پہ یقین رکھتے ہیں،
اور دنیا کو برباد کرنے میں یقین رکھتے ہیں، کوئی بھلائی کی چیزیں کرنے میں یقین نہیں رکھتے۔ وہ دیکھیے اپنے المیہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک کے لیے بھی بہتر نہیں کرتے، یا تو یہ ہونا کہ وہ ساری دنیا کو نقصان پہنچا کے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہوں۔ انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی نقصان کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک میں بھی نقصان کر رہے ہیں۔ تو چونکہ انہیں خاص پاور بیس چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے وہ سب سے پہلا کام ایکسپلوٹیشن کرتے ہیں۔ کوئی خاص نعرے ہیں، کوئی خاص طرح کی کوئی سوچ ہے جس کو وہ لے کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کے سر پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی اور ان کو ایکچولی ان کو ارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نکل کھڑے ہوں اور ان کا ساتھ دیں اور اس خرابی میں اضافہ کریں۔ وہ یہ ہر ملک میں، ان سب ملکوں کو آپ دیکھ لیجئے، بریکسٹ سے شروع کر لیجئے آپ، یا اس سے پہلے سے بھی شروع کر لیجئے۔ بریکسٹ تو تازہ واقعہ ہے نا، جو کچھ بریکسٹ کے سلسلے میں یو کے میں ہوا ہے، اور جس طرح سے لوگوں نے اس ایشو کو لے کے اور اس پہ پوری اپنی ایک طرح کی ایکسپلوئٹیشن کی عمارت کھڑی کی ہے، تو وہ جو لوگ جو شاید کبھی حکمرانی ان کو شاید کبھی نہ ملتی، کوئی ان کو لے کے نہ آتا، یا پبلک ان کو کبھی اس طرح سے اپروو نہ کرتی رولر بننے کے لیے، وہ بن گئے۔ تو اسی طرح سے باقی جگہوں پہ چل رہا ہے۔ ہو کوڈ ہیو امیجنڈ ان دیئر لائف ٹائم کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جائے گا، جو کسی طرح سے کوالیفائی نہیں کرتا ہے اس پوزیشن کے لیے، لیکن چونکہ بہرحال ایک گریڈ ہے گورن کرنے کی اور گورنمنٹ پہ گورنمنٹ پہ قبضہ کرنے کی آپ کہہ لیجئے، تو ریپبلکن پارٹی نے بھی اسے نامینیٹ کر دیا، انہوں نے بھی اس کو چوز کر لیا۔ تو خرابی تو وہیں سے شروع ہو گئی کہ اتنی بڑی اتنی پرانی پارٹی، اور اس نے اپنا میرٹ یہ رکھا کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ کے لیے اس نے نامینیٹ کر لیا کہ جی آپ پریزیڈنٹ کے الیکشن لڑیں گے ہماری طرف سے۔ دوبارہ بھی انہوں نے اسی کو چوز کیا۔ اس کے کوئی اور کوالیفیکیشن نہیں ہے اس بات کی، کوئی میرٹ نہیں ہے اس بات کے، سوائے اس کے کہ کسی نہ کسی طرح سے گورنمنٹ میں رہا جائے بس۔ اور یہ کوئی وہ اکیلے نہیں ہیں، باقی بھی سب ایسے ہی ہیں، ایک جیسے ہی ہیں سارے۔ آگے لیکن اس 4 سال میں جو چیزیں کچھ شاید آہستہ آہستہ ہوتی، جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتی، وہ کافی تیزی سے ہو گئیں۔ فار ایگزامپل جو ایک ڈیسنسی قسم کی ایک چیز تھی جو پریزیڈنسی کے ساتھ بھی ایسوشیٹڈ تھی، اور جو گورنمنٹ کے جو سینئر فنکشنریز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسوشیٹڈ تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب بالکل وہ تھڑے والی گفتگو ہے، بازاری قسم کی گفتگو ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے شروع ہوتی یا ہوتی تھی، ابھی بھی ظاہر ہے ابھی تو چل رہے ہیں وہ جتنے بھی دن ان کے باقی ہیں، اور وہ عوام تک چلتی چلی جاتی ہے، اور سب لوگ پھر اس میں اضافے ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ڈیسنسی کا تو خاتمہ ہو گیا سب سے پہلے تو۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو پارٹیزان شپ تھی، یعنی بٹوین، چونکہ 2 ہی پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکنز ہیں، تو ان کے درمیان ڈیوائیڈ شدید ہو گئی۔ ڈیوائیڈ ہمیشہ تھی، گھروں میں بھی تھی، یعنی ایک گھر کے کچھ لوگ ریپبلکن تھے، کچھ ڈیموکریٹ تھے، یا پوری فیملیز تھیں، یا جو بھی تھا، لیکن وہ تھے اور ایک دوسرے کو بہرحال ایک رسپیکٹفل جگہ دیتے تھے کہ آپ کا اپنا ویو ہے، ہمارا اپنا ویو ہے۔ لیکن اب وہ نہیں رہا، اب وہ ڈیوائیڈ شدید ہو گئی اور اس میں وائلنس آ گئی کہ میرا ویو ٹھیک ہے اور آپ کا غلط ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس بات میں شدت آ گئی، یہ اس فنومینا کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے، کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے کہ نہیں میں تو ریپبلکن ہوں، آپ ڈیموکریٹ ہیں، تو بس میری اور آپ کی لڑائی ہے، لہذا پھر اس کے اوپر یہ ایک یعنی ڈاؤن دی لائن کافی حد تک اس بات میں شدت آئی ہے۔ امیگرینٹس کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی ظاہر ایک بڑی افسوسناک بات ہے، حالانکہ امریکہ کی اکانومی تو امیگرینٹس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو جتنی بھی اکانومی نے ان کی گرو کیا ہے سارے کے سارے امیگرینٹس ہیں ایک سینس میں، تو امریکہ کے نیٹو تو جو تھے ان کو بیچاروں کو تو انہوں نے مار پیٹ کے ختم کر دیا، وہ تو اب بیچارے کہیں نظر آتے ہیں، اب کوئی ایک طرح سے اپنے آپ کو وہ کہیں پہ دوبارہ سے ریپرزینٹ کرنے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں چھوٹی موٹی، ورنہ نیٹو امریکن تو بچے ہی نہیں، باقی ان کی کوئی حیثیت نہیں چھوڑی انہوں نے، تو باقی تو سب کے سب امیگرینٹس ہیں۔ اب وہ جو پرانے امیگرینٹس ہیں وہ نئے امیگرینٹس کو کہتے ہیں کہ آپ امیگرینٹ ہیں، ہم تو یہاں کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال لیکن امیگرینٹس کے ساتھ جو کچھ ٹرمپ صاحب نے فرمایا وہ بالکل ہی ریالٹی سے ہٹ کے، اور اس کا کوئی پرپز نہیں تھا، کیونکہ امیگرینٹس ہی ہیں جو وہاں کی اکانومی چلا رہے ہیں، جو لوکل امریکن ہیں وہ تو وہ کام ہی نہیں کرتے جو امیگرینٹس کرتے ہیں وہاں پہ،
تو جتنا بھی ان کا اکنامک سائیکل ہے اس کا جو بہت بڑا جو اس کا دار و مدار ہے وہ بیسکلی امیگرینٹس پہ ہے. وہ کہیں کے بھی ہوں، میکسیکن ہوں، لیٹن امریکن ہوں، پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، افریقن ہوں، کوئی بھی ہوں، وہی لوگ ہیں ایکچولی. پولرائزیشن ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو وہاں پہ ہوئی ہے، اور جس پہ بہت لوگوں نے ٹویٹر پہ بہت گفتگو کی ہے. یعنی لوگ اس حد تک پولرائز ہو گئے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ اختلاف کرنے لگ گئے ہیں ایک دوسرے سے، جو کہ امریکہ کا معاملہ نہیں تھا، ٹرمپ سے پہلے نہیں تھا. یہ بالکل طے ہے، یعنی آپ لوگ بھی ظاہر ہے ساری دنیا کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو ایک ڈیفرنس دیتے تھے کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے ویوز ہیں، آپ اپنا ویو رکھیے، میں اپنا ویو رکھتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتے تھے اوپنلی کہ میرا ویو ٹھیک ہے اور آپ کا غلط ہے. یہ واقعہ یہ اس 4 سال میں بڑی تیزی سے ہوا ہے. یعنی یہ ڈیٹیریوریشن ہے بڑی شدید قسم کی، جو بڑی تیزی سے آئی ہے. اس سے سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اور ڈسرپٹ ہو گئی ہے، اور یہ بہت عرصہ چلے گی. یعنی بڑی کوشش کریں کسی طرح سے دوبارہ اس کو جوڑنے کی تو شاید یہ جڑ جائے، ورنہ یہ بڑا عرصہ چلے گا. یہ واقعہ، یہ بڑا گمبھیر واقعہ ہے جو ہو گیا ہے وہاں پہ. ہر چیز میں، یعنی ایک عقلی چیز جو ٹرمپ کے دور میں ہوئی جو اس سے پہلے نہیں تھی، کہ جتنی کی پوزیشنز پہ لوگ آئے ہیں وہ ٹرمپ کے لائلسٹ ہیں، وہ امریکہ کے لائلسٹ نہیں ہیں، وہ اس کے وفادار نہیں ہیں، وہ ٹرمپ کے وفادار ہیں. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میں ٹرمپ کا لائل ہوں اور میں پریزیڈنٹ کو میں اس کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا، امریکی عوام کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش نہیں کروں گا. اس میں یعنی ظلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج بھی شامل ہیں اس میں، جو خاتون ابھی بنی ہیں ایمی، اور جو ان سے پہلے ایک صاحب بنے تھے وہ بھی، اور اس سے پہلے بھی جو تین سپریم کورٹ کے ججز وہاں پہ جو ان کے دور میں، ٹرمپ کے دور میں نامینیٹ ہوئے ہیں، دے آر ٹرمپ لائلسٹ ایکچولی. جتنے ان کے فنکشنریز ہیں، جتنی بڑی جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، ان کے جو ہیڈز ہیں، ان سب میں وہ لوگ بٹھائے گئے ہیں جو ٹرمپ کے لائلسٹ ہیں. یعنی ہمارے والا ہی معاملہ ہے نا کہ یہ کون سی پارٹی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کا ہے، تو جب پیپل پارٹی آتی ہے تو اپنے لوگ بٹھا لیتی ہے، اور پی ایم ایل آتی ہے تو اپنے بٹھا لیتی ہے، پی ٹی آئی آتی ہے تو اپنے بٹھانے کی کوشش کر لیتی. تو یہی والا معاملہ وہاں بھی آ گیا جو ایپ سے پہلے نہیں تھا. یعنی جو بڑی کارپوریشن تھی ایف بی آئی اور سی آئی اے اور پینٹاگون ٹائپس کی، وہاں پہ بہرحال میرٹ پہ لوگ آ رہے تھے. جو اب میرٹ صرف یہ رہ گیا کہ جو ٹرمپ کا لائل ہے وہ میرٹ وہ آ جائے گا، ورنہ نہیں آئے گا. اور یعنی اس کو چونکہ ریپبلکن پارٹی کی میجورٹی بھی ہے، لہٰذا اس کو وہ کنفرم بھی کر دیں گے، سینٹ سے بھی کنفرم ہو جائے گا وہ، اور اس کو پوزیشن مل جائے گی. تو یہ یعنی میرٹ کا خاتمہ کہہ لیجیے آپ. تو اگر آپ غور کریں، بریفلی سم اپ اگر میں کروں، تو ڈیسنسی کو شدید نقصان پہنچا، میرٹ کو شدید نقصان پہنچا، شدید قسم کی سوسائٹی میں ڈسرپشن آئی، بہت زیادہ پولرائزیشن آئی، اور اس میں وائلنس آ گئی کہ میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں، اور میری اور آپ کی لڑائی ہے ہر صورت میں. امیگرینٹس پہ بڑا سخت وقت آیا، اور امیگرینٹس کے لیے ان کے حق میں کچھ اچھا نہیں ہوا. اور ایک اوور آل جو کلچر ہے جو رسپیکٹیبلٹی کا، وہ خراب ہو گیا. یعنی اوور آل گفتگو کا سٹینڈرڈ بدل گیا، لہجہ بدل گیا، گفتگو کا یعنی طریقہ کار یہ ہو گیا کہ بالکل بازاری قسم کی گفتگو شروع ہو گئی، اور وہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ ہاؤس سے شروع ہوئی اور نیچے تک آتی چلی گئی. پھر وہ یہ ہیں جو 4 سال میں ہوا ہے. دیکھیے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اگر پوزیشن آف پاور میں ہو تو وہ ایک اتنے بڑے ملک کی اتنی بڑی پاپولیشن کو برباد کر سکتا ہے. لوگوں کی اہمیت یہ ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی ایک شخص بھی یعنی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے کہ ایک پورے 250-300 ملین کی پاپولیشن کو ان کے مزاج ہی بدل دے وہ ان کے. تو ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی 200-250 ملین پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہی چل رہا ہے. آلدو ہم ذرا سخت جان ہیں، ہم کئی عرصے سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ہم پہ اثر آنیسٹلی اتنا نہیں ہوتا. ہم کسی کو بھی اس طرح سے سیریسلی اب نہیں لیتے، اپنے مفاد کے لیے لیتے ہیں بس، اس سے آگے نہیں لیتے کسی کو سیریسلی. لیکن یہ واقعات ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں، اور دنیا کسی بڑی اچھی طرف نہیں جا رہی انفارچونیٹلی. بھارت کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اپنے لیول پہ جہاں جہاں بہتری لا سکتے ہیں ضرور لے کے آئیں، اور اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اس کام میں،
اور ہمیں اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔